الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے انسان کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو دنیا کی ساری کہانیوں میں سب سے سچی کہانی ہے، جن کی باتیں اور جن کی زندگی کا ایک ایک پل آتھینٹک طریقے سے محفوظ ہے۔ ایک ایسے انسان کی کہانی جو اندھکار یوگ میں پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے ہی پتا جی کا دیہانت ہو گیا تھا، اور جب وہ ماتر 6 سال کے ہوئے تو ماتا جی بھی دنیا سے چل بسی۔ دادا جی نے انہیں دیکھا، ان کی پرورش کی، لیکن 2 سال بعد وہ بھی پرلوک سدھار گئے۔ اناتھ بن کر پیدا ہوئے تھے، لیکن سماج میں دیپ بن کر جلتے رہے۔ سماج میں بہودیواد اور شرک کا چلن تھا، 360 مورتیوں کی پوجا ہوتی تھی، ظلم عام تھا، جاتی واد عام تھا، شراب و کباب عام تھا، جوا عام تھا، ویبھچار اور بدکاری عام تھی، لیکن یہ انسان سب میں بالکل الگ تھا، ساری برائیوں سے دور تھا، کبھی مورتیوں کی پوجا نہیں کی، کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا۔ ان کا کیریکٹر اتنا پوتر اور سچا تھا کہ لوگ انہیں الصادق، الامین، نہایت ہی سچا، نہایت ہی امانت دار کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ ایک سماجی انسان تھے، سماج سیوا ان کے رگ رگ میں بسا ہوا تھا۔ جب سماج سے ظلم کو روکنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا کام تھا کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی اور اس کا حق دلایا جائے گا، تو اس کمیٹی کے وہ سب سے پہلے سدسیہ بنے۔ جب سماج میں اختلاف ہوتا تو ان کے فیصلے پر سب راضی ہو جاتے اور کہتے ھذا الامین رضینا، یہ امانت دار انسان ہے، ان کے فیصلے سے ہم سب راضی ہیں۔ ان ساری خوبیوں کے باوجود عجیب بات یہ ہے کہ وہ ایک اکچھر نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے۔ انہوں نے بچپن میں کسی پرکار کی کوئی شکشا پراپت نہیں کی تھی۔ جب وہ 40 سال کے ہوئے تو اوپر والے نے انہیں انسانوں کے سدھار اور مارگدرشن کی ذمہ داری دی۔ ان پر آکاشیہ دوت اترے، ان کو ایشوریہ سندیش دیا گیا کہ لوگوں کے سدھار کا کام کریں۔ چنانچہ وہ لوگوں کے پاس آئے اور لوگوں سے کہا، لوگوں، اپنے پیدا کرنے والے کی پوجا کرو، جس نے تمہیں بنایا، تمہارے پروجوں کو بنایا، جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج اور چاند بنایا، بارش برسائی اور تمہارے کھانے پینے کے لیے اناج اور غلے پیدا کیے۔ وہ یکتا ہے، اس کے پاس ماں باپ نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کی خبر رکھتا ہے، اس لیے صرف اسی کی پوجا کرو، جاتی واد کو ختم کرو، ظلم مٹاؤ اور سب کے ساتھ انصاف کرو، نیائے کرو۔ اس سندیش کو سنتے ہی اپنے پرائے بن گئے، دوست دشمن بن گئے۔ جو پہلے ان کی سچائی کی قسمیں کھاتے تھے وہی انہیں پاگل اور دیوانہ کہنے لگے، ان کو گالیاں دی گئی، ان پر پتھر برسائے گئے، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے اور ان کے ماننے والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، انہیں ہر طرح سے ٹارچر کیا گیا، ستایا گیا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ سماج کے لوگوں نے مل کر ان کا بائیکاٹ کیا۔ 3 سال تک ان کا اور ان کے ساتھیوں کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ اس بیچ بھوک کی سختی سے درختوں کے پتے چبانے کی نوبت آئی۔ اس پاک انسان کو آفر دیا گیا کہ ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں گے، مگر یہ کام چھوڑ دو، دنیا کی دولت تمہارے قدموں تلے ڈھیر کر دیں گے، یہ کام چھوڑ دو۔ مگر انہوں نے ان کی ساری پیشکش کو ٹھکرا دیا، سچائی کی طرف بلاتے رہے، ایک اللہ کی پوجا کی طرف دعوت دیتے رہے، رنگ و نسل کا فرق مٹاتے رہے، اچھے اخلاق کی طرف بلاتے رہے۔ جب اپنے شہر کے لوگ
ان کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے تو ایک دوسرے شہر گئے، اس امید سے گئے کہ وہاں کے لوگ ان کی بات مان لیں گے، لیکن وہاں کے لوگوں نے اور زیادہ زیادتی کی، ان پر پتھر برسائے، جسم لہو لہان ہو گیا، بے ہوش ہو کر گر پڑے، مگر اس کے باوجود اس انسان نے ان ظالموں کے لیے بد دعا نہ کی بلکہ ان کی بھلائی کی دعائیں کرتے رہے۔ 13 سال تک اپنے ہی وطن میں ظلم و ستم برداشت کرتے رہے۔ جب پانی سر سے اونچا ہونے لگا تو اپنا وطن چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جان بچانے کے لیے دوسرے ملک پرستھان کر جاتے ہیں۔ ظالموں نے ان کے گھروں، ان کی زمین جائیداد، ان کے مال و دولت پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب تو چین سے بیٹھ جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، اب بھی ان ظالموں نے اپنی شرارت جاری رکھی۔ 10 سال کے عرصے میں ان پر 27 جنگیں تھوپی گئیں اور 17 بار ان پر جان لیوا حملہ کیا گیا۔ ان ساری شرارتوں کے باوجود ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی ہی رہی۔ آخر کار انہوں نے اپنے پیغام کی بنیاد پر ایک اسلامی اسٹیٹ قائم کیا، اس کے قانون بنائے جو آج بھی پوری دنیا کے لیے رہنمائی کا سروت ہیں۔ پھر وہ دن بھی آیا جب وہ نیک انسان 8 سال بعد اپنے اسی وطن پر قابو پا لیتا ہے جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا۔ 8 سال بعد انہوں نے اسی شہر کو بغیر کسی جنگ کے فتح کر لیا تھا۔ دنیا کا سارا قانون ان کے حق میں تھا کہ ایسے جانی دشمنوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے جنہوں نے ان کا اور ان کے ماننے والوں کا 19 سال تک لگاتار جینا دوبھر کیا تھا، ہر طرح سے ستایا تھا، پریشان کیا تھا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ وہ رحمت للعالمین تھے، انہوں نے سب کی عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اس رحم دلی کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس رحم دلی کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ سمجھ گئے کہ جس انسان کو ہم نے ٹارچر کیا، جس انسان کو ہم نے ستایا، یہ انسان سوارتھی نہیں تھا، یہ انسان اصل میں ہمارا خیر خواہ تھا، ہمارا شبھ چنتک تھا۔ اب کیا ہوا؟ اب وہی جو دشمن تھے دوست بن گئے، وہی جنہوں نے پتھر مارا تھا اب ساتھ دینے لگے، ان کے پیغام کو اپنا لیا، ہر طرف سے لوگ آنے لگے، ان کے سندیش کو گلے لگانے لگے۔ آج ان کے ماننے والے پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں جو اپنی جان سے بھی زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے، وچار کیجئے کہ جنہوں نے ستایا تھا، جنہوں نے پریشان کیا تھا، وہی بعد میں ان کی سچائی کو قبول کرتے ہیں۔ اب تک کی گفتگو سے آپ کے دل میں یہ للک پیدا ہو رہی ہوگی کہ جانا جائے کہ اس مہان انسان کا نام کیا ہے۔ جی ہاں، ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی ان پر شانتی اور دیا ہو۔ اللہ ہمیں ان کو اپنا آئیڈیل بنانے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔